على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور قابل اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت والجلال کا لاکھ شکر ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم اور آپ جیسے انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ایسی امت میں پیدا فرمایا اللہ پاک نے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنائیں کہ میرے محترم دوستو، نبی نے تمنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا. میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن عطا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی. میرے محترم بزرگوں دوستو، دستور خداوندی ہے کہ جو شخص اگر نعمت کا اللہ تعالیٰ اگر اسے نعمت دیتا ہے اور بندہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں دن بدن اضافہ کرتے ہیں. لیکن اگر بندے کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے اور وہ ناشکری پہ تل جائے، ناشکری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں دینے پہ قدرت رکھتا ہوں اسے زیادہ چھیننے پہ بھی قادر ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، جب قرآن مقدس سے کفار مکہ جڑے نہیں ہوئے تھے، اگر میں اسے زیادہ سخت کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہو کہ اس سے پہلے جب قرآن مقدس مکہ المکرمہ سے نہیں جڑا ہوا تھا تو صرف مکہ تھا، لیکن جس دن سے قرآن مقدس سے اس کی نسبت جڑ گئی، میرے محترم بزرگوں دوستو، اس دن سے مکہ مکرمہ بن گیا. مدینہ المنورہ وہ جو یثرب تھا، لیکن جس دن سے قرآن مقدس کی نسبت جڑ گئی وہ یثرب مدینہ المنورہ کہلانے لگا. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت والجلال نے ہم کو اگر زندگی دی ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں سنت کے طریقے پہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ورنہ اگر ہم سنت اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے قال لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. کہ ابن آدم کے پیر اپنی جگہ سے اس وقت تک ٹل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دیں. میرے محترم بزرگوں دوستو، میدان محشر ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے قرآن مقدس کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، ایک دوسرے سے کنی کاٹ رہے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے میں
حشر کا ہم اور آپ کو سامنا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میدان حشر کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا تم نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا۔ اور تیسرا اور چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں جو سوال ہوگا میرے محترم بزرگوں دوستو کہ جو تم نے کو علم دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ آج ہم سنت اور شریعت پہ عمل تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے دل میں شریعت کی اہمیت تک نہیں رہ گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو ہماری یہاں تک کی صورتحال پہنچ چکی ہے، یہاں تک کی صورتحال پہنچ چکی ہے کہ ایک سبزی کی اور ایک ٹیوشن پڑھنے والے بچے کی ہم نے اتنی عظمت رکھی ہے کہ اگر بچہ سبزی غلط لائے تو اسے ماں بھی ڈانٹتی ہے، باپ بھی ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے سودا اور سلف خریدنا نہیں آیا۔ اگر ٹیوشن نہ جائے تو باپ بھی ڈانٹتا ہے اور ماں بھی ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تو ٹیوشن کیوں نہیں گیا۔ لیکن اگر وہ قرآن مقدس کی تلاوت نہ کرے، نمازوں کو نہ پڑھے، سنتوں کو نہ زندہ کرے، شریعت کے مطابق اپنی شکل و صورت نہ اپنائے تو نہ ماں کو ایک مرتبہ جھوڑتی ہے اور نہ باپ کو یہ تصور ہوتا ہے یہ کہہ دیا جائے کہ بچہ تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا ہے، سنت اور شریعت کے مطابق کیوں نہیں چلتا ہے، ایک مرتبہ اس کو فکر نہیں آئی ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو کسی بھی ماحول کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے، اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہو اس کے بارے میں اگر دیکھ لیا جائے تب بھی میرا اور سب کا یہ حال بن چکا ہے۔ سنت اور شریعت کی ہمارے دل کے اندر بھی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی دو روٹی اور دو بوٹی کی ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ جتنی دو روٹی اور بوٹی کی اہمیت ہے اتنی بھی ہمارے دل کے اندر نہیں اہمیت ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ چچا میاں ذرا سنت اور شریعت کے مطابق شادی کر لیجئے تو کیا کہتا ہے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے، ماں نہیں مان رہی ہے، پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ لیکن شاید اس کو معلوم نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن آج دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس کے لیے، بیٹے کے لیے کہ بیٹا نہیں مان رہا ہے، اس لیے شریعت کے مطابق ہم اپنی شادی اپنے بچے کی نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو وہ دل پہ ہاتھ رکھو کہ کتنی دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم سنت اور شریعت کو عمل کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ آج مسلمان کتنا بھولا ہے، کتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ اللہ بخش دے گا میرے محترم بزرگوں دوستو۔ یقیناً اللہ بخش دے گا میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ذرا یہ بتلاؤ گڑھا کھودنے کے لیے پھاوڑے کی ضرورت پڑتی یا نہیں پڑتی ہے؟ اینٹ جوڑنے کے لیے مسالے کی ضرورت پڑتی یا نہیں پڑتی ہے؟ ایک دوسرے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کی قربت اتنی آسان کہ صرف کہنے سے مل جائے گی نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو۔ اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا اور ڈرایا اور دھمکایا گیا، اتنا کسی امت اور کسی نبی نہ ڈرایا گیا نہ دھمکایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے سنت اور شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔